الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، ہمارے اس چینل پر قرآن پاک کی تجوید، تفسیر اور مفہوم کے متعلق گفتگو ہوتی ہے۔ جو قرآن پاک کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کا مقصد ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ تلاوت کیا کرو۔ تو اس آیت مبارکہ کا مقصد تجوید ہے، یعنی تجوید کے قواعد کا خیال کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو جو ثمرات اور برکات اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں تلاوت پر، وہ حاصل ہوں گے۔ جو ثواب اور جو فوائد قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں تب آدمی کو حاصل ہوں گے جب وہ تجوید کے قواعد کا خیال رکھے گا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے جو تجوید کی بنیادی باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کی تھی، جن میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک مخارج اور ایک صفات۔ فی الحال ہم مخارج کا بیان کر رہے ہیں، اور جب یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر صفات کو شروع کریں گے۔ ٹوٹل مخارج 17 ہیں، جس میں سے ایک مخرج ہم نے پڑھ لیا پچھلی ویڈیو میں، جس کا نام ہے جوف دہن، یعنی منہ کا خالی حصہ۔ وہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، واو، الف، یا بحالت مدہ۔ بحالت مدہ کا مقصد ہوتا ہے کہ الف ہے، واو ہے، یا ہے، ان میں سے ہر ایک سے پہلے کوئی بھی حرف ہو اور اس پر کوئی حرکت ہو۔ الف سے پہلے کوئی حرف ہو، اس پہ زبر ہو، واو سے پہلے کوئی حرف ہو، اس پہ اوپر یا ہو، یا سے پہلے کوئی بھی حرف ہو، اس کے نیچے زیر ہو، تو ان کی ادائیگی پھر جوف دہن سے ہوگی۔ دوسرا مخرج مخرج حلق ہے۔ حلق، مخرج کا مطلب حرف کے نکلنے کی جگہ، جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ دوسرا مخرج حلق ہے، اور وہاں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں جن کا نام ہے حروف حلقی۔ پھر حلق یعنی گلا، اس کی 3 حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو ہمارے منہ کے قریب ہے، ایک ہمارے گلے کا وہ حصہ جو ہمارے سینے کے قریب ہے، اور ایک بالکل بیچ میں درمیان میں۔ ان تینوں کا الگ الگ نام ہے اور ان سے الگ الگ حروف ادا ہوتے ہیں۔ مثلا 6 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ جو ہمارے حلق کا حصہ، ہمارے گلے کا حصہ ہمارے منہ کے قریب ہے، اس کو کہتے ہیں ادنا حلق۔ جو بیچ میں ہے اس کو کہتے ہیں وسط حلق، اور جو سینے کے قریب ہے اس کو کہتے ہیں اقصی حلق۔ تو اقصی حلق یعنی جو سینے کے قریب ہے، وہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، ایک کا نام ہے حمزہ اور ایک کا نام ہے ہا، بڑی ہا، 2 آنکھوں والی۔ یہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ ادائیگی آپ نے کیسے کرنی ہے اور اس کو چیک کیسے کرنا ہے کہ آپ کی آواز کہاں سے نکل رہی ہے؟ تو آپ ایسا کریں، جو حرف آپ ادا کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کوئی بھی حرف لگا کر اس کے اوپر زبر لگا کے جس حرف کو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں اس پر آپ جزم لگا دیں، سکون لگا دیں۔ جیسے میں پڑھ رہا ہوں آ، آہ، دونوں میں نے ادا کیے، حمزہ بھی اور ہا بھی، تو مجھے پتہ چلا کہ کہاں سے ادا ہو رہے ہیں، یعنی ہمارے گلے کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے وہاں سے ادا ہو رہے ہیں، جس کو تجوید کی روح سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اقصی حلق۔ دوسرا ہے وسط حلق، یعنی حلق کا درمیانی حصہ، ہمارے گلے کا درمیانی حصہ، وہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں جس کا نام ہے عین اور ہا۔ آ، آہ، جب آپ ایسے پڑھیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ یہاں سے ادا ہو رہے ہیں۔ تیسرا مخرج ہے جو ہمارے منہ کے قریب ہے، جس کو کہتے ہیں ادنا حلق، جیسے آغ، اخ، وہاں سے 2 حروف ادا ہو رہے ہیں، غین اور خا۔ ٹوٹل 6 حروف ہو گئے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ان 6 حروف کا نام حروف حلقی ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور
آپ خود بھی سماعت فرمائیں اور تجوید کو سیکھنے کی کوشش فرمائیں، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو آگے شیئر بھی فرمائیں۔